صحافی حضرات ہیں جو یہاں ٹیکنیشینز ہیں، کیمرہ مین ہیں، ان سب کو السلام علیکم اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ اس شہر کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ چیز آپ سے ڈسکس کرنا ضروری ہے، جو میں طویل عرصے سے دیکھ رہا ہوں، اور اس کا یقیناً پورے شہر کو دکھ ہے، پورا شہر اضطراب کی کیفیت میں ہے، اور وہ ہے عدم تحفظ کا احساس۔ اس شہر میں کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا جس میں موبائل اسنیچنگ، موٹر سائیکل اسنیچنگ یا گاڑی چھیننے میں، یعنی اسٹریٹ کرائمز میں یہ میرے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے۔ میں تھوڑا لاؤڈلی بول لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ دیکھیے، اس شہر میں آئے دن یہ وارداتیں عام سی ہو گئی ہیں کہ موبائل چھینتے ہوئے کسی شہری کا قتل ہو گیا، موٹر سائیکل چھینتے ہوئے کسی شہری کا قتل ہو گیا، گاڑیاں چھینتے ہوئے ڈکیتی میں اس شہر کے لوگوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور ان وارداتوں کی وجہ سے پورے شہر میں عدم تحفظ کا احساس شدت اختیار کر رہا ہے اور بہت اضطراب کی کیفیت ہے۔ جو گزشتہ سال گزرا ہے اس میں کوئی 56,000 کے قریب وارداتیں ہوئی ہیں اسٹریٹ کرائم کی، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ کوئی 1,26-28 ارب روپیہ سندھ پولیس کو ہمارے ٹیکسوں سے دیا جاتا ہے، اور اتنی خطیر رقم لینے کے باوجود یہ 126 ارب روپیہ کوئی درختوں سے نہیں اگتا۔ ہم اپنے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس دیتے ہیں، سندھ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں ہم فیڈرل گورنمنٹ کو، اور یہ ٹیکس سے یہ اربوں روپیہ پولیس کو دیا جاتا ہے اس شہر کے لوگوں، شہریوں کی حفاظت کے لیے۔ اور شہریوں کی حفاظت کی بجائے جب اس شہر کا پولیس چیف عوام کو یہ مشورہ دے کہ موبائل چھیننے کے لیے جب ڈاکو آتے ہیں تو مزاحمت نہ کی جائے، اور انہیں موبائل یا گاڑیاں یا موٹر سائیکل حوالے کر دی جائیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر جب آپ تحفظ فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس عوام کو اسلحہ رکھنے کی پھر کھلی اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنے تحفظ کو یقینی بنا سکے۔ جب پولیس تحفظ فراہم کرنے کی بجائے پولیس کا چیف یہ کہہ دے کہ آپ مزاحمت مت کیجیے، اس کا مقصد یہ کہ ہم جرائم پیشہ افراد کے سامنے سرنڈر کر دیں، تو میرا خیال ہے کہ پولیس کر سکتی ہے۔ عوام اپنے خون پسینے کی کمائی اتنی آسانی سے دینے کی بجائے وہ اپنا تحفظ کرنا چاہتی ہے، حکومت پھر انہیں لائسنس فراہم کرے۔ اس شہر میں گزشتہ سال ہر مہینے میں کئی لوگ اس موبائل اسنیچنگ میں قتل کیے گئے۔ کوئی 56 افراد صرف موبائل اسنیچنگ کے اندر قتل کیے گئے۔ میں مختلف جگہوں پر جاں بحق ہونے والے لوگوں کے پاس گیا، ان کے لواحقین کے پاس گیا، ان کے درد کو محسوس کرنا اس گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بے حس ہو گئے ہیں۔ بعض نوجوان اپنے گھر کا واحد سہارا تھے، امید تھے، اور جتنے لوگ قتل ہوئے ان میں اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ 25 سے 35 سال کے لوگ شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، جو گھر کی امید تھے، گھر کا سہارا تھے، گھر کے وارث تھے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سندھ میں
اندرون سندھ بھی کوئی حادثاتی موت ہو جاتی ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ، سندھ کی گورنمنٹ انہیں بھاری رقوم ان کی مدد کے لیے فراہم کرتی ہے۔ یہ 56 افراد اس شہر کے اندر موبائل اسنیچنگ کے اندر قتل کر دیے گئے، کسی ایک کو 1 روپیہ سندھ گورنمنٹ نے اب تک جو ہے وہ امداد کے طور پر نہیں دیا۔ ہم آج اس پریس کانفرنس میں آپ کے توسط سے حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہ صرف اس شہر کے لوگوں کو اسلحہ لائسنس جاری کیے جائیں تاکہ وہ اپنا تحفظ کر سکیں، بلکہ ساتھ میں جو لوگ اب تک شہید ہوئے ہیں، جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں ان دہشت گردی کے واقعات میں، انہیں کم از کم فی کس 25 لاکھ روپے ان کو معاوضہ دیا جائے۔ معاوضہ نہیں، ان کی مدد کی جائے، کیونکہ کسی انسانی جان کا کوئی معاوضہ نہیں دے سکتا، تاکہ ان کے لواحقین کی مالی مدد کے ذریعے ان کی کچھ مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ میرے اس جو اسٹریٹ کرائم ہے اس پر جو میں نے بات کرنی تھی، اس کے بعد میرے سامنے ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ شہر میں آج کل پی ایس پی، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور تحریک بحالی تنظیم کمیٹی کے مرجر کی خبریں چل رہی ہیں۔ معاملہ کہاں تک پہنچا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ خبریں اس وقت ٹی وی اور اخبار کی زینت رہی ہیں، اور اس میں کہیں کہیں مہاجر قومی موومنٹ بھی ڈسکس میں آئی ہے، اور مختلف قیاس کیے جا رہے ہیں۔ پہلے تو میں 2 پوائنٹس کے اوپر بات کر کے اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں کو سیاسی پختگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور بچکانہ حرکتیں اب بند ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں نے صحافیوں نے بھی، اگر آپ لوگ برا نہ مانیں تو میں کہوں کہ آپ لوگوں نے بھی بعض جگہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ فاروق ستار کے ہاں میں، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے ہاں میں ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے گیا تھا، اور یہ کئی ماہ پرانی بات ہے، اور جب میں وہاں تعزیت کے لیے گیا تو انہی کے لوگوں نے کوئی فوٹوگراف بنائے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ میں اب ان چیزوں سے بہت دور رہتا ہوں، میں نے کوئی سیاسی بات بھی نہیں کی۔ آج وہ فوٹوگراف چلا کر یہ بتایا گیا کہ آفاق احمد فاروق ستار کے ہاں پہنچ گئے اور اس مرجر کے متعلق بات ہوئی۔ میں تو گیا ہی نہیں ہوں، اور یہ خبریں سوشل میڈیا پہ صرف نہیں چلیں، بلکہ یہ خبریں باقاعدہ صحافیوں کو دی گئیں، اور صحافیوں نے اس کی تصدیق کیے بغیر کئی چینلز کے اوپر بیپرز بھی چلائے اور انہوں نے خبریں چلا دی۔ تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں فاروق ستار صاحب کے ہاں ان کی والدہ کے انتقال پر صرف تعزیت کے لیے گیا تھا، اس کے علاوہ میں کہیں ان کے گھر پہ نہیں گیا۔ تو اس طرح کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بار بار نہیں ہونا چاہیے، اس سے عوام کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میرے متعلق جھوٹی خبریں چلائی جائیں۔ اس کے بعد میں نے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میرا رویہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ میں کسی کے متعلق کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ مجھ سے اگر کسی اور جماعت کے بارے میں کوئی رائے لی جاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ سوال انہی سے کیجئے جن سے یہ متعلق ہے۔ میں کبھی کسی کے متعلق نیگیٹو ریمارکس نہیں دیتا۔ کسی پر الزام لگانے سے میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ میں گریز کروں۔ انتہائی کوئی مجبوری ہو جس میں مجھے اپنی پوزیشن واضح کرنی ہو تو میں ممکن ہے کہیں وضاحت کر دوں، ادروائز میں کسی اور کے ایشو پر بات نہیں کرتا، کیونکہ اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں۔ گزشتہ دنوں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یا لندن، مجھے نہیں معلوم، لیکن اخبارات میں خبریں آئی تھیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے کچھ دہشت گرد گرفتار ہوئے۔ اگر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو
تردید کرنی تھی اس اخبار کی اور ٹی وی کی خبر کی تو وہ یہ تردید کرتے کہ متحدہ قومی موومنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ الزام نہیں لگانا چاہیے تھا کہ ان کا تعلق حقیقی سے ہے. اس سے نفرتیں بڑھتی اور یہ پریس ریلیز باقاعدہ جاری کی گئی، کوئی سوشل میڈیا کی خبر نہیں ہے. یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہے. آپ وضاحت کیجئے کہ بھئی ان کا تعلق آپ کی پارٹی سے نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی پارٹی سے اس کا رشتہ جوڑ کر پروپیگنڈا کریں. اس سے جو فاصلے کم ہونے چاہیے وہ فاصلے بڑھیں گے. تو میں متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت سے بھی کہتا ہوں کہ اس غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے سے آئندہ گریز کیا جائے، کیونکہ اس شہر میں اس وقت متحدہ قومی موومنٹ، پی ایس پی اور بحالی تنظیم کمیٹی کے جو سربراہ ہیں ان کے مرجر کی خبریں عام ہیں. یہ تینوں ظاہر متحدہ قومی موومنٹ سے نکلے ہوئے دھڑے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب بھی، فاروق ستار صاحب بھی. یہ جو مرجر کی خبریں ہیں اس میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، یہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں یہ ان سے پوچھا جائے اور وہ میرے خیال ہے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن میرے متعلق بھی ڈسکس کی گئی کہ گورنر صاحب نے، ٹیسوری صاحب نے آفاق احمد صاحب سے رابطہ کیا اور وہ آفاق احمد نے فون ریسیو نہیں کیا، آفاق احمد کے گھر جائیں گے. تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تاثر نہ جائے کہ کوئی مہاجر بد تہذیب ہو سکتا ہے. مہاجر بد تہذیب نہیں ہوتے. گورنر صاحب کا فون آیا تھا، 2 مرتبہ فون آیا. میں کسی میٹنگ میں تھا اور میٹنگ میں میرا فون سائلنٹ کے اوپر تھا، سائلنٹ تھا میرا فون. جب میں میٹنگ سے فارغ ہوا اور میں نے ان کی مسڈ کال دیکھی کہ انہوں نے کئی مسڈ کال ان کی لگی ہوئی تھی، تو میں نے انہیں کال بیک کیا. لیکن اس وقت ممکن ہے کہ وہ مصروف ہوں، کال ریسیو نہیں ہوئی. تو میں نے اپنا فرض پورا کیا کہ کوئی بھی اگر کال آئی ہے تو میرا فرض بنتا تھا کہ میں کال بیک کروں. میں نے کال بیک کی تھی اور یہ وضاحت بھی میں نے صرف اس لیے کی ہے کہ یہ تاثر نہ جائے کہ مہاجر بد تہذیب ہوتا ہے کہ اس نے فون پہ ان کا جواب نہیں دیا. میں ساتھ میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے کہ یہ جو مرجر ہے یہ ظاہر ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے 3 دھڑوں کا مرجر ہے، یا 3 جماعتیں جو اب ہیں ان 3 جماعتوں کا مرجر ہے. میرا متحدہ قومی موومنٹ سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا. یہ سب کے ذہنوں میں ہونا چاہیے اور اس کی مطلب کوئی اس میں اب ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ میرا زندگی میں کبھی 1 سیکنڈ کے لیے بھی متحدہ قومی موومنٹ سے کوئی تعلق نہیں رہا. اور میں چاہے مجھے کم لوگوں کی حمایت حاصل ہو، میں مہاجر عوام کے جذبات اور خواہشات کے خلاف کسی بھی فیصلے کا حصہ نہیں بن سکتا. اس وضاحت کے بعد، اور یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ گورنر صاحب آنا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تھا، تو میں نے یہ وضاحت اس لیے کی کہ اگر وہ اس مقصد کے لیے آ رہے ہیں تو آفاق احمد کی وضاحت ان کے سامنے ہو. میں کیونکہ اگر یہ وضاحت میں نہ کروں اور میں ابہام باقی رکھوں اور میں گورنر صاحب کو مطلب انتظار کروں کہ وہ تشریف لائیں، تو ظاہر ہے کہ نہ میں فوٹو جینک ہوں اور نہ میں فوٹو سیشن کا خواہش مند ہوں کہ میں یہ فوٹو سیشن کروں اور اس کے بعد جو بعد میں نے بھی وضاحت کر دی. اس کے باوجود اگر وہ آنا چاہیں تو اس سے پہلے بھی وہ میرے اس گھر پہ تشریف لاتے رہے ہیں. یہ ایک مہاجر بھائی کا گھر ہے، جب دل چاہے آئیں، چائے پئیں عزت کے ساتھ. لیکن میں نے یہ وضاحت اس لیے کی کہ اس خواہش کے ساتھ نہ آئیں، اس لیے کہ میں اپنی مہاجر عوام کی خواہشات اور ان کے جذبات کے خلاف کسی بھی عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتا. آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لا کر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو مختصراً کر لیجیے. مختصراً یہ ہے، آپ نے اسٹریٹ کرائم کے اوپر ایک اتنی لمبی تحریر باندھی اور نو ڈاؤٹ کراچی شہر کے حالات ایسے ہیں.
इस टाइम कराची शहर में सबसे बड़ा मसला अफगानी गैर मकामियों का बना हुआ है, जो शहर में बहुत दंदनाते फिर रहे हैं और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कर रहे हैं। एक तो उस पर अपना मौक़िफ़ बता दीजिएगा। दूसरा ये बताइएगा कि आपने भी एक प्रेस रिलीज़ का हवाला दिया है कि एमक्यूएम हकीकी से उसको जोड़ दिया गया। वो प्रेस रिलीज़ एमक्यूएम लंदन की तरफ से जारी हुई है, तो आपने इस वाली एमक्यूएम को ये मैसेज दिया या एमक्यूएम लंदन को ये मैसेज दिया? ये प्रेस रिलीज एमक्यूएम लंदन का नहीं है, लंदन का प्रेस रिलीज एमक्यूएम लंदन का नहीं है, एमक्यूएम पाकिस्तान का। ठीक है, अफगानियों के ऊपर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, अफगानियों के बारे में ज़ाहिर है मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस शहर में जो गैर मुल्की तारिक वतन हैं यहाँ पर, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनको इस शहर से बेदखल किया जाना चाहिए। इसलिए कि मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ कि हमारे पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो उनकी सलाहियतों में कोई कमी नहीं है। और मैंने ये बात कई मुकामात पर कही कि बच्चे जो है वो हॉक्स बे के ऊपर अल्ताफ़ हुसैन साहब का कोई नगमा था, उसके ऊपर वो नाच रहे थे जज्बात में, तो उनकी जो वीडियो क्लिप्स थे उनके ज़रिए कोई उन्होंने नादरा वादरा से हेल्प की और वो बंदे गिरफ़्तार हो गए, वो बच्चे गिरफ़्तार हुए। लेकिन आज आपके तमाम इलाकों के अंदर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे चल रही होती है और बड़े वाज़े तौर पर उसमें चेहरे नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन कोई गिरफ़्तारी अमल में नहीं आती। उसमें हम नेग्लिजेंस भी कह सकते हैं गवर्नमेंट की या इदारों की, और ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि वो लोग रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं हैं, इल्लीगल तारकीन वतन है, गैर कानूनी तारकीन वतन है, जिनका कोई यहाँ रिकॉर्ड नहीं है। ये रिस्क है इस शहर के अमन के लिए, इसलिए इस पर हुकूमत को सख्त इक़दाम करने चाहिए। और इस शहर के अमन के लिए महाजिर कौमी मूवमेंट हुकूमत के इस तरह के इक़दामात में जहाँ क़याम अमन की कोशिशें की जाएँ भरपूर साथ देगी इंशाअल्लाह। भाई, आपने कहा कि आपका मुतहदा से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा और जो मर्डर हो रहा है वो मुतहदा के डरों से हो रहा है। आग में बरकत है, अगर इस इत्तेफाक के लिए आपको भी साथ मिलाया जाए तो आप साथ ही देंगे? देखिए, मैंने एक बात वाज़े तौर पर की थी। अच्छा, क्योंकि आप जो सवाल कर रहे हैं उसमें मुझे मुमकिन है थोड़ा सा आगे बढ़ के बोलना पड़े और उसमें फिर वही बात होगी कि मैं किसी और के मुतालिक बात कर रहा हूँ। जो कुछ होने जा रहा है वो क्या कहते हैं, मुझे वो सही अल्फाज नहीं आ रहे हैं, अगर मेरी हेल्प करें कि ये बेल मुड्डे चढ़ने तो दो, उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन कर लेना तो फिर देखते हैं। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक बताएं, कई जमातों का एतराज़ है हल्का बंदियों पर, आपकी क्या राय है? जी, हल्का बंदियों पर ज़ाहिर है मेरा भी हल्का बंदियों पर मेरा भी एतराज़ है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारे शहरी इलाकों के अंदर जो यूनियन काउंसिल्स होती हैं, उन यूनियन काउंसिल्स के अंदर 50,000 वोट हैं और वो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन भी मेयर के लिए एक वोट डालेगा और यूनियन कमेटी जो है वो बाज़ जगह पर 3,000 वोट के ऊपर मुश्तमिल है और इसी शहर के अंदर है, वो भी एक वोट डालेगा। तो ज़ाहिर है कि ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है और इसके ऊपर जो भी मौक़िफ़ हमारा रहा है वो वाज़े रहा है। लेकिन साथ में मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि ये जिद्दोजहद जारी रहनी चाहिए कि हम नई हल्का बंदियों के लिए कोशिशें करें और पुरानी हल्का बंदियों पर हम अपने एतराज़ात कायम रखें, हम एतराज़ात का इजहार करते रहें, लेकिन इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर इलेक्शन के इस अमल से अपने आप को दूर करना सियासी गलती होगी। अब आप ही बताइएगा, आपके पास एमक्यूएम के वक्त के आने की इत्तलात हैं, अगर वो लोग आते हैं तो आप उनको वेलकम करेंगे और उनकी रैली में शरीक होंगे? देखिए, मेरे पास भी इत्तलात हैं, बल्कि उन्होंने वक्त लिया है और कल शाम को उनकी यहाँ आने की इत्तलात हैं। उन्होंने कहा है कि शाम को वो दावत देने के लिए आएंगे और ज़ाहिर है वो जो एतराज़ात हैं इसके हल्का बंदियों पर, उस पर वो कोई एहतजाजी रैली निकाल रहे हैं, उसकी दावत देने के लिए आएंगे, उसका इस मर्जर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, CPLC का किरदार भी को बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन तो नहीं रहा है माजी में। बात यह है कि
آپ ایک خطیر رقم رینجرز کو بھی دیتے ہیں, اور وہ بھی ظاہر ہے بلینز کے اندر ہے, کوئی تھوڑی بہت رقم نہیں ہوتی ہے. اتنی خطیر رقم ہمارے ٹیکسوں سے دینے کے بعد اگر ہم غیر محفوظ ہیں تو ظاہر ہے پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں نا کہ بھائی تم نہیں کسی کو سیکیورٹی فراہم کر سکتے تو ہمیں اپنی سیکیورٹی کرنے کے لیے اسلحہ ہی کم سے کم دے دو, یا اسلحہ رکھنے کی اجازت دے دو. ہم اتنے پیسے خرچ کر کے اپنے ٹیکسز دیتے ہیں, اور اس کے بعد مطلب بہت ہی ڈھٹائی کے ساتھ اگر پولیس چیف یہ کہے کہ بھائی اگر آپ سے کوئی موبائل چھیننے آتا ہے تو آپ مزاحمت مت کیجیے, مطلب یہ شرم کی بات ہے. الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, ہم نے الیکشن کور کیا ہے, وہاں پر جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ چند ہزار ووٹ جو ہے اس سے وہ کراس نہیں کرتے, اور جو لوگ آپ نمائندے کھڑے کرتے ہیں وہ بھی غیر مقبول ہوتے ہیں. کیا عوام میں آپ کی پارٹی کی جو مقبولیت ہے وہ کم ہوتی بھی جا رہی ہے؟ اور بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں, اچھا پارٹیسپیٹ کریں گے. اچھا ہم تو 15 جنوری کی شام کو کہاں کھڑے ہوں گے آپ؟ ایک ساتھ اتنے سارے کوشچن کرو گے تو ظاہر ہے میں بتا رہا ہوں. دیکھیے یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا, میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہماری اگر مقبولیت بہت زیادہ نہیں ہے تو اس کے باوجود ہم عوام کے جذبات اور خواہشات کے خلاف نہیں جائیں گے. اب ماضی کے الیکشنز اٹھا لیجئے اور ہمارے رزلٹس اٹھا لیجئے, اس کے بعد جو مستقل الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر آپ الیکشنز کے اندر آپ نے اپنے ووٹوں کا تناسب بڑھایا ہے. ابھی 240 کے ضمنی الیکشن ہوئے تھے, متحدہ پاکستان اور ہمارے ووٹوں میں 1000-1500 کا ہی فرق تھا, اس سے زیادہ نہیں تھا. ہم تو بہت پیچھے تھے. لوز کس نے کیا؟ میں اگر 200 سے 2000 پہ بھی گیا, میں مانتا ہوں کہ میں 2 لاکھ پہ نہیں گیا, لیکن اگر 1.5 لاکھ سے کوئی 1.5 پہ آیا تو لوز کس نے کیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ہم نے گریجولی گین کیا ہے, اور میں ابھی بھی حالات سے نا امید نہیں ہوں, اور میں نے یہی وجہ آپ کو کہی کہ میں عوام کے جذبات اور خواہشات کے خلاف نہیں جاؤں گا. اب اگر میں مطلب سیاسی بیان اور اس کرٹیسزم کی طرف جاؤں تو ابھی جو ہونے والا یہ سب کچھ ہے, اس کے بعد رزلٹس کے بعد ہم اور آپ بیٹھیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹس آتے ہیں. ایک آخری سوال کا جواب دیتے ہیں. عمران خان صاحب نے اس ٹائم فوج کو سب سے زیادہ ٹارگٹ پہ لیا ہوا ہے, باجوہ صاحب کو سب سے زیادہ ٹارگٹ پہ لیا ہوا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ وہی کچھ ہونا چاہیے جو یہاں پر الطاف حسین کے ساتھ ہوا ہے؟ دیکھیے یہ تو ایک کیا کہتے ہیں اس کو, بات زد عام, کیا لفظ کیا ہے, مطلب ایک ہاں زبان زد عام کہ دیکھیے یہ صرف میرا موقف نہیں ہے بلکہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ الطاف حسین نے جو کچھ کیا اس کو اس کی سزا دی گئی, عمران خان جو کچھ کر رہا ہے اس کو اس کی سزا نہیں ملی. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر عمران خان کے کہنے کے باوجود عمران خان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا گیا تو الطاف حسین نے اگر غلطی کرنے کے بعد معافی مانگی تو اس کے ساتھ بھی درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے. اور یہ بات صرف آفاق احمد کی تو نہیں ہے, یہ تو آپ عوام کے اندر چلے جائیے, عوام میں بھی یہ ڈسکس ہوتی ہے. نہیں, یہ پوائنٹ آپ نے اچھا ڈسکس کر لیا. دیکھیے یہ آپ انرجی بچا کر اور آپ یہ کہیں کہ صاحب ہم نے 62 ارب روپے کی انرجی بچا لی اگر ہم یہ 8:30 بجے آفیسز بند کر دیں گے. بات یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو آپ بے روزگار کریں گے اور کتنے لوگوں کے کاروبار آپ تباہ کریں گے. شادی حال ہیں, کاروبار ہیں, آپ یہ سب کچھ بند کر کے اس شہر کی اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں. ہم سب کو اس حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ پاکستان اگر ترقی کرے گا تو اس شہر کی وجہ سے, اگر اس شہر کی اکانومی کو آپ تباہ کر دیں گے تو یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. آپ کا کام تو یہ ہے کہ پورے ملک کے آپ معاملات کو کنٹرول کر کے دفاتر میں بجلی آپ بچت کر کے اس شہر کو بجلی فراہم کیجئے تاکہ یہاں کی انڈسٹریز چلیں. ٹیکسٹائل انڈسٹریز آپ کی بند ہو چکی ہیں, لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, اور اس شہر کی انڈسٹریز اگر بند ہو جائیں گی تو پاکستان معاشی طور پر مزید کمزور ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کے تمام ممالک تمام شہروں کے اندر یکساں سلوک کریں, کراچی کے ساتھ بالکل آپ کو مختلف اصول اپنانا پڑیں گے. کراچی معاشی ہب ہے, کراچی کے اندر معاشی سرگرمیاں معطل کرنا انرجی بچانے کے لیے
یہ کوئی بہت اچھا فیصلہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ حکومت اس معاملے کے اوپر سنجیدگی سے اس فیصلے کی ریویژن کرے اور کراچی کو خصوصی طور پر رعایت دے، اس لیے کہ کراچی کے اندر بزنس ہوگا تو ریونیو جنریٹ ہوگا اور پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہوگا. اگر آپ یہاں کی انڈسٹریز بند کر دیں، یہاں کے ریسٹورنٹس بند کر دیں، یہاں کی مارکیٹیں بند کر دیں تو ظاہر ہے آپ ریونیو بھی جنریٹ نہیں کر سکتے. بالکل میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں گا اور ساتھیوں نے اجازت دی تو بالکل ہم اس کا حصہ بنیں گے. آپ مطمئن ہیں کہ جو ہونے والی یہ محبتوں کی جو وہ چل رہی ہے تعلقات بہتر بنانے کی ماضی رکھائیے ایک جگہ جمع ہونے کی بات کر رہی ہے کہ آپ واقعی یقین دہانی سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے معاملات آگے تک جائیں گے اور تمام اکائیوں کو جوڑنے کا سبب بنیں گے یہ سب؟ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جو لوگ مل رہے ہیں یہ سوال ان کا بنتا ہے کہ بھئی آپ لوگ مل رہے ہو، یہ مستقل آپ آگے تک لے کے جاؤ گے؟ یہ میرا سوال نہیں بنتا. نہیں میں تجزیہ نگار نہیں ہوں، اس لیے کہ دیکھیے اس سیاسی جماعت کے لیے، ان تینوں جماعت کے لیے میں کوئی رائے دوں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھیے کہ بھئی آپ ملنے جا رہے ہیں تو یہ آگے چلے گا یا نہیں چلے گا. میں کہوں نہیں چلے گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں اس کسی اتحاد یا اس پروسیس سے مخالفت کر رہا ہوں اور کوئی راستے میں رکاوٹ کھڑی کر رہا ہوں. میرا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس معاملے کے اندر بالکل اپنے آپ کو دور رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. آپ اگر ان سے رائے لیں گے تو میرا خیال ہے وہ بہتر رائے دیں گے. بھائی آپ کی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں، اس میں آپ ماضی میں بولتے رہے کہ ماضی سیاست کے حوالے سے اتحاد ہونا ضروری ہے. اب ایسا لگ رہا ہے کچھ لوگوں نے آپ کی سن لی ہے، اتحاد ہونے جا رہا ہے، پھر آپ اس کا پارٹ کس وجہ سے کیا جا رہے ہیں؟ اچھا میری نہیں سن لی ہے، تم سب جانتے ہو کس کی سنی ہے. یہ بات بہت زیادہ کہی جا رہی ہے کہ کراچی کے اندر انجینئر سیاست دوبارہ شروع ہو رہی ہے، سب کچھ انجینئرڈ ہو رہا ہے اور سب لوگوں کو مل رہا ہے. دوسرا پارٹ یہ ہے کہ آپ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہے جس میں آپ نے کہا تھا کہ سب کو الگ الگ اس لیے کیا گیا تھا کہ مہاجروں کو تقسیم کیا جائے. تو کیا اب یہ مہاجروں کو ایک کرنے کے لیے ہو رہا ہے یا پھر جو عمران خان دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ پھر انجینئرڈ سیاست ہو رہی ہے؟ اور کراچی میں یہ انجینئرڈ سیاست کب تک ہوتی رہے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک ہمیشہ سے بولتے رہے اس بارے میں بڑے آزادانہ طور پہ، یہ کیا دوبارہ انجینئرڈ ہو رہا ہے؟ تو پھر جو آپ لوگ یا دیگر سیاسی جماعتیں جو الگ سے اپنی سیاست کر رہی ہیں ان کے لیے کیا ہے ہوگا؟ دیکھیے بالکل میں نے یہ بات کہی تھی کہ باقاعدہ لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے گروپس بنائے گئے، اور ابھی جو انہوں نے سوال کیا کہ بھئی کیا آپ کی سن لی، میں نے کہا میری نہیں سنی، آپ سب جانتے ہیں کس کی سنی. تو جنہوں نے توڑا اگر وہ جوڑ بھی رہے ہیں تو فیصلہ اگر ہمارا یا جو لوگ جوڑ رہے ہیں ان کا اپنا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ انجینئرنگ کا ایک حصہ ہے. اور اگر کراچی میں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ بند نہیں ہوگی تو ظاہر ہے تجربے کر کے جو ہے وہ پاکستان کو ہم نے نقصان پہنچایا، فائدہ نہیں ہوا. ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جمہوریت کے اندر لوگوں کو آزادانہ فیصلے کرنے دیجیے تاکہ غلطیاں بھی ہوں گی لیکن اس کے بعد بہتری کے امکانات بڑھ جائیں گے. لیکن اگر فیصلے مسلط کی جائیں گے تو اس کے نقصانات پورے ملک کو اٹھانے پڑیں گے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے تو بلکہ کسی پروگرام میں کہا تھا کہ حافظ صاحب کے آنے کے بعد پاکستان میں ممکن ہے کہ سیاسی مداخلت جو ہے وہ کم ہوئی ہو، لیکن کراچی کے علاوہ. ٹھیک ہے. آپ نے ذکر کیا یہ انرجی بچاؤ اسکیم والا جو ہے کہ کراچی دینی چاہیے، لیکن دن میں کاروبار ہونا، رات کو کاروبار بند کر دینا، یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے. کراچی کے ساتھ ایسا کیوں کیا جائے؟ کاروبار بند کرنے کی تو بات نہیں کریں، وہ کریں 8 بجے دکانیں بند کرتے ہیں، 10 بجے یہ شادی ہال بند کرتے ہیں، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اس کراچی میں ماضی میں کبھی ایسا ہوتا رہا ہے. اور اگر آپ سعودی عرب کی مثال دے رہے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر فجر کے بعد دکانیں کھل جاتی ہیں اور رات میں دکانیں جلدی بند ہو جاتی ہیں، تو ہم ظاہر ہے اس ماحول سے ابھی آشنا بھی نہیں ہیں. اور یہاں کے لوگ ان کی طرح پورے دن کسی فیکٹری میں مزدوری نہیں کرتے. ہمارے لوگ صبح سے شام تک فیکٹریوں میں مزدوریاں کرتے ہیں، اس کے بعد اگر ان کو وقت ملتا ہے اور اگر وہ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں اور آپ دکانیں بند کر دیں گے تو ظاہر ہے یہ آپ کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے. آپ نے انڈسٹریز کے اندر آپ نے
गैस फराहम करना बंद कर दी, आपने इलेक्ट्रिक के रेट्स बढ़ा दिए, आपने इंपोर्ट बंद कर दी। टेक्सटाइल बगैर इंपोर्ट के केमिकल इंपोर्ट नहीं करेगा तो रॉ कपड़ा जो होता है उनका रॉ मटेरियल वो तो नहीं बिकता। ज़ाहिर है कि आप उसको डाइंग करते हैं, प्रिंट करते हैं तो बिकता है। सारी टेक्सटाइल में इंडस्ट्रीज़ आप बंद कर रहे हैं। आप एक्सपोर्ट जब बंद कर देंगे तो उसके बाद आप ज़ाहिर है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो एक डिफरेंस है उसको आप मेंटेन नहीं कर रहे। रिज़ल्ट क्या आ रहा है? रिज़ल्ट ये है कि जो पैसे आपके यहाँ से ड्रेन आउट हो गए थे, आज आप चाइना और जो सऊदी अरब का पार्क किया हुआ पैसा है आप सिर्फ उस पर डिपेंड कर रहे हैं। और अगर आपको अब बेल आउट पैकेज कोई देगा तो कंडीशंस पे देगा ना। आप पाकिस्तान के एयरपोर्ट सेल करने के लिए जा रहे हैं, आप उन्हें प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आप उन्हें आउटसोर्स करने का ऐलान कर चुके हैं, आप उनकी बिड कॉल करने के लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट और इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आपने प्रायोरिटी पे रखा है और सेकंड मरहले में आपने लाहौर को रखा है। भाई क्यों रखा है सेकंड मरहले में लाहौर को? इस कराची की चीज़ें आप आउटसोर्स करके बेच कर इस पाकिस्तान के कर्जे उतार रहे हो। पंजाब के प्रॉपर्टी बेचो, पंजाब का एयरपोर्ट आप आउटसोर्स करो, कराची का एयरपोर्ट आप आउटसोर्स कैसे कर सकते हो? आप कराची की चीज़ें बेचकर कर्जे उतार रहे हैं, बजाय इसके कि आप ऐसी पॉलिसीज़ बनाइए कि जो आपके मिनिस्टर्स हैं जो करोड़ों रुपया इलेक्शन के ऊपर खर्च करते हैं, MNA MPs हैं, आप उनके मतलब एयर टिकट्स फ्री हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनके इलाज के ऊपर आप लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, आप उनकी तनख्वाहों के अलाउंसेस और उनकी मराद के ऊपर लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। आप ये उनके ख़त्म कीजिए कि आप करोड़ों रुपया इलेक्शन लड़ने के लिए खर्च कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आप कौमी ख़जाने से सारे पैसे ले रहे हो। यहाँ आप अपनी बचत के लिए कोई कोशिशें कीजिए। आपने आज तक नैब से कितने लोगों से रिकवरी की है? आप दुनिया को ये कहते रहें करप्ट है, आप आर्मी के ऑफिसर्स पे इल्ज़ाम लगाते रहें कि वो करप्ट हैं, रिकवरी क्या की है? प्रूफ क्या किया है? आप सारे इदारे जो है वो नाकाम रहें। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो IMF की डिक्टेशन के ऊपर आप वो इक़दाम करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप जहां आपकी इकॉनमी मज़ीद तबाह हो जाए। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी हैं, जो आपकी थोड़ी बहुत ये मार्केटें और ये जो होटल्स आपको जो टैक्स दे रहे हैं उन्हें आप बंद कर देंगे, और उसके बाद फिर आपको IMF के जो बनाने वाले लोग हैं जिन्होंने IMF अपने मकासद के लिए बनाया, वर्ल्ड बैंक अपने मकासद के लिए बनाया, वो बेल आउट आपको करने के लिए पैसे देंगे तो अपनी शराइत पर देंगे। उन शराइत को मानकर मुल्क को मज़ीद दलदल में धकेलने की बजाय अपनी आवाम को रिलीफ दीजिए ताकि वो यहाँ से एक्सपोर्ट को बढ़ाए, आपके इनकम में इजाफा हो, ताकि आप दूसरों की मोहताजी ख़त्म करें। आप वही इक़दाम कर रहे हैं जो IMF और वर्ल्ड बैंक आपको डिक्टेट कर रहा होता है, जिससे मुल्क की तबाही हो रही है। कराची एयरपोर्ट को अगर आप आउटसोर्स कर रहे हैं, लाहौर को आउटसोर्स कीजिए। लाहौर की हर चीज़ आप महफूज रखना चाहते हैं, पंजाब की हर चीज़ को आप महफूज रखना चाहते हैं। कराची की चीज़ लावारिसों की तरह आप जब चाहते हैं, कभी पोर्ट आपने किसी को दे दिया, कभी आप स्टील मिल किसी को बेचने के चक्कर में लगे हुए, कभी आपने कराची एयरपोर्ट आउटसोर्स करने का बिड आपने मांग ली। इस शहर की चीज़ें क्यों बेच रहे हो? इस शहर के अंदर वफाक ने क्या इन्वेस्टमेंट की है? इस शहर में प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने क्या इन्वेस्टमेंट की है? इस शहर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो IMF कर रही है, वर्ल्ड बैंक कर रही है और CPEC के नाम पे हो रहा है। जब गैर मुल्की इस शहर के अंदर सड़कें बनाएंगे, इस शहर के पानी का निज़ाम दुरुस्त करेंगे, इस शहर के सेवरेज का निज़ाम दुरुस्त करेंगे, मैं आपके घर में आकर अगर डेवलपमेंट करूँगा तो कोई मकसद होगा ना उसके पीछे। आपकी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट कितनी है यहाँ पर? इस शहर के बारे में संजीदगी से इक़दाम करना चाहिए। ये जो मार्केटें वार्केटें बंद करके पैसे बचाने के चक्कर में हैं, ये सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। इस शहर की चीज़ें तबाह हो रही हैं ग्रेजुअली। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो इक़दाम हैं वो IMF की दबाव में, IMF की डिक्टेशन के ऊपर हैं, जो हमें कबूल नहीं करने चाहिए।